وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کی خدمت کرے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کے لیے تمام راحت کے سامان فراہم کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ایسی صورت میں اس انسان کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، عمر میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی رضامندی میں رحمان کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں رحمان کی ناراضگی ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا ربی فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، وسخط الربی فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی۔ طبرانی نے حسن درجے کی روایت کو نقل کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس لڑکے سے، جس بچے سے، جس بچی سے اس کے والدین خوش ہیں، عرش کا رحمان ایسے لڑکوں سے خوش ہیں، اور جس لڑکے سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ایسے لڑکوں سے رحمان بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ماں باپ کی خدمت یہ نفلی عبادتوں پر مقدم ہے۔ لوگ کام کرنے کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہو، ان کے سر میں پیر میں درد ہو اور ان کو آرام کی ضرورت ہو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی بات ہو، انسان اس طرح کی چیزوں پر توجہ نہیں دیتا۔ حدیث کا مطالعہ کرنے والے طلبہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بچے ماں کی گود میں بول پڑے تھے، ان میں سے ایک بچہ وہ تھا جو جریج کی گود میں بولا تھا۔ جریج نے نماز پڑھی اور ماں کی گود میں بچہ تھا، بول پڑا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جریج بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ایسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر دم مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ یقیناً نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، دیگر نیکی کے کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ میں ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیا کہ ایک انسان کچھ کام کے لیے دن بھر چوراہے پر رہے اور رات میں آئے ڈائریکٹ اپنے کمرے میں چلا جائے، ماں کس حالت میں ہے، باپ کس حالت میں ہے، ان کی طبیعت کو آرام ملا، ان کو سکون و قرار ملا کہ نہیں ملا، انسان اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔ راوی بیان کرتے، ایک دن جریج کی ماں جریج کی کٹیا کے پاس آئی اور بلایا، بیٹا جریج۔ جریج تھے، عبادت میں مشغول تھے، ان کے نام کا چرچا تھا، عابد و زاہد انسان تھے۔ کہتے، اے اللہ، ایک طرف میری ماں بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اگر ماں کے پکار کا جواب دوں تو یہ عبادت چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے خاموش رہے۔ ماں واپس چلے گئی۔ دوسرے دن ماں آتی، پھر وہی بات، جریج پھر عبادت میں مشغول، نفلی عبادت میں، فرض نماز میں نہیں۔ فرض نماز سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ فرض نماز کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا اور اسے حقیر سمجھنے والا، یہ انسان، ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، تیسرے دن بھی آئیں اور جریج عبادت میں مشغول رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ماں کی زبان سے
یہ بددعا نکل گئی، اللہ جریج کو موت اس وقت تک نہیں دینا جب تک وہ کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ الفاظ ماں کی زبان سے نکلتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں، رحمان ماں کی دعا کو سن لیتا ہے، رب العالمین ماں کی دعا کو سنتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جریج کی عبادت کا تذکرہ، جریج کی عبادت کا تذکرہ، چرچے ہیں، عابد انسان ہیں، زاہد انسان ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک خوبصورت عورت لوگوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں جریج کو اپنے جال میں پھنساؤں کیا؟ میں جریج کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، ایسے کچھ فتین ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں وہ عورت ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے جو جریج کے کٹیا کے پاس رہتا تھا، اس سے جا کر بدکاری کرتی ہے اور بدکاری کے عوض میں اس کے پیٹ میں ایک بچہ پلتا ہے، اور جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جریج کو بدنام کرنے کے لیے، جریج کے شہرت کو بدنامی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ شور مچا دیتی ہے کہ یہ لڑکا جریج کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گاؤں کے لوگ جس کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی ہے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، ہر دم اللہ کا ذکر، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کے دل میں یہ چیز آئی اور غصے میں آ کر ان کے کٹیا کو توڑ پھوڑ دی۔ جریج نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تم لوگ میرے گھر کو کیوں گرا رہے ہو؟ بغیر کسی پرمیشن کے نہ کیوں میرے گھر کو گرا رہے؟ ایسی صورت میں لوگوں نے کہا اچھا غلط کام کر لیے ہو، لڑکا بھی پیدا ہو گیا ہے اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ جریج نے کہا بات کیا ہے؟ بتایا گیا وہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ لڑکا تمہارا ہے۔ جریج نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا بتا تیرا باپ کون؟ وہ لڑکا بول اٹھتا ہے، گود میں رہنے والا بچہ، دودھ پینے والا بچہ بول اٹھتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب قوم کے لوگ اپنے کیے ہوئے پچھتانے لگے اور جریج سے کہنے لگے غلطی ہو گئی، آپ کا گھر ہم سونے کا بنانا چاہتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، ہمارا گھر صرف مٹی کا بنا دو، جیسا تھا ویسا کر دو۔ میں اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ماں کی زبان سے بددعا نکلی، کس کے حق میں نکلی تھی؟ جریج جیسے عابد انسان کے تعلق سے، جریج جیسے زاہد انسان کے تعلق سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ماں کی بددعا کو سنا اور جریج وقتی طور کے لیے بدنام ہو گئے، کچھ ٹائم کے لیے بدنام ہو گئے۔ آج کچھ بھی عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نیکی نہیں ہے، سراپا گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ماں باپ کی سیوا نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے پاس ٹائم نہیں دیتے، ان کی خیر خیریت معلوم نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، ماڈرن زمانے کے ہو گئے ہیں، فیشن والے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں، ماں باپ کی خدمت کرنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو نہیں عبادت کرے گا مگر اس کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ ادب بتلا رہا، اے نوجوانوں ادب سیکھو، اے میری ماں اور بہنوں ادب سیکھو، ماں باپ کی کیسے خدمت کرنا ہے قرآن بتلا رہا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، جب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہیں کہنا۔ عربی زبان میں اف کہتے ہیں کوئی ایسی بات جسے آپ ناگوار سمجھیں
اور اس کو سمجھ کر اپنی پیشانی کو سکوڑ لے تو اسے اف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، آپ نے اوہو مجھے سے کیوں کہتے ہو، میں میچ دیکھنے میں بزی ہوں، چھوٹے بھائی کو بول دو، میں پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوں، میں فلاں کام میں مشغول ہوں، میں روزے سے ہوں، میں فلاں چیز سے ہوں۔ انسان اس طرح کی چیز بول دے۔ قرآن نے اس سے منع کر دیا۔ اچھا کیا انجام ہوگا ان لوگوں کو جو بات بات میں گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے پیشانی سکوڑنا، لفظ اف او یہ کہنا حرام ہے۔ تو کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو مار دیتے ہیں۔ ایسی بھی نوبتیں آتی ہیں۔ مارنا تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، گھر ہی سے نکال دیتے ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف نہیں کہنا۔ دوسرا طریقہ کیا بتلایا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ واہ، قرآن کے انداز کو دیکھو، ایک ایک پوائنٹ پر گفتگو کر کے پوری زندگی کا نقشہ پیش کر رہا ہے قرآن کہ بسا اوقات جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہی بولتا ہے، کبھی کبھی آپ کے حساب سے زیادہ ہی گفتگو کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جھڑک دیتے ہیں، سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ دو چھوکرے گفتگو کر رہے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں بیٹا یہ کام ایسا کر لو، لڑکا چونکہ بامبے سے آیا ہے، پیسہ کما کر آیا ہے، جیب گرم ہے، گھر بنوایا ہے، دوسرے کام کیا ہے، چپ رہو، سائیڈ میں بیٹھے رہو، میرے بیچ میں مت بولو۔ جب دو جوان بول رہے ہوں تو بوڑھے بولا نہیں کرتے، اس طرح کا ڈائلگ مار رہا ہے۔ قرآن نے اس سے روکا کہ ماں باپ جو بھی بولے جھڑکنا نہیں، پیار سے سمجھانا، ادب سے گفتگو کرنا۔ جب بھی بولیں تو یہ نہیں کہنا کہ خاموش رہو، سائیڈ میں رہو، بیچ میں نہ بولو، بوڑھے ہو گئے ہو کیا بولتے ہو، اس طرح کی بات ہرگز نہ بولے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کرے تو بہترین انداز میں گفتگو کرے، میٹھے انداز میں گفتگو کرے۔ ایسی گفتگو نہ ہو کہ لاٹھی مار گفتگو، ایسی گفتگو نہ ہو کہ جس سے لگے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، اور لگے ان کو کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ماں باپ ایسے لڑکوں سے بھی ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں، جو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اپنے کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں، 4 مرتبہ کہیں گے بابو ایک بات کہنا ہے، کہوں کیا؟ 4 مرتبہ کہیں گے، پھر بھی وہ انسان ہی سوچتا نہیں کہ وہ میری ماں ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ میرا باپ ہے جو میری پیدائش کا ذریعہ بنا۔ انسان ٹھکرا دیتا ان کی باتوں کو، لیکن ایک انسان جب دین کا علم سیکھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے میں گفتگو کروں کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک طرف معاملہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا لڑکا انجینئر بن گیا ہے، میرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا لڑکا بامبے کا سیٹ بن گیا ہے، میں اس سے بات کیسے کروں، فون پہ بات کیسے کروں، اس کے سامنے میں کیسے بیٹھوں۔ لیکن ایک دیندار لڑکا جب ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہیں میری بات سے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، بددعا نہیں کرتے اور وہ بددعا قبول ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا با ادب گفتگو ہونی چاہیے، پیار کے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، بولنے کا انداز نرالا ہو۔ آپ کہیں امی جان بیٹھیے، ابو جان بیٹھیے، ریٹھے، جس طرح سے آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں اس طرح سے گفتگو نہ کیجیے۔ آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ عالم ہیں،